بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوری لانچ کے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک شخص کی شادی ہوئی تو باوجود مالدار و صاحب ثروت ہونے کے بیگم کے نان نفقہ کے حوالے سے وہ شخص بڑی کنجوسی سے کام لیتا۔ کھانے پینے کے حوالے سے موصوف کو دال کے علاوہ کوئی اور کھانا سوچتا ہی نہیں تھا۔ خود تو دال پر گزارا کرتا، ساتھ میں بیوی کو بھی اسی ایک سالن پر گزارا کرنے پر مجبور کر دیا۔ تنگ آ کر جب کبھی بیوی دال کے علاوہ کچھ اور سبزی گوشت لانے کا کہتی تو جواباً بری طرح ڈانٹ کر خاموش کروا دیتا اور دال کے فوائد گنوانا شروع کر دیتا تھا۔ ایک دن بیوی اپنے مائکے گئی تو اس کے بھائیوں نے بہن کے اترے چہرے، پھیکی پڑتی رنگت اور نکاحت زدہ جسم کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ بہن خوش نہیں ہے۔ وجہ دریافت کرنے پر پہلے پہل تو بہن نے بات ٹالنی چاہی، مگر بھائیوں کے اصرار پر شوہر کی کنجوسی اور دال کا قصہ سنا ڈالا۔ بھائیوں نے کہا کہ اس کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو، بس یہ نیند کی گولی لے جا کر اس کے کھانے میں ڈال دینا۔ بہن نے واپس گھر آ کر اپنے شوہر کے لیے اس کی من پسند ڈش یعنی دال بنائی اور وہ نیند کی گولی جو اس کے بھائیوں نے اسے دی تھی اس کے سالن میں ڈال کر اسے کھلا دی۔ اب شوہر جیسے ہی نیند کی گہری وادیوں میں اترا تو اس عورت کے بھائیوں نے آ کر پہلے اس کے کپڑے اتار کر اسے کفن میں لپیٹا، پھر اس کی چارپائی ایک اندھیرے تاریک کمرے میں لے گئے۔ جیسے ہی وہ نیند کی وادیوں کی سیر سے واپس آیا تو اپنے آپ کو کفن میں ملفوف پا کر سمجھا کہ شاید اس کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے اس گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے عورت کے دو بھائی دنیاوی منکر نکیر بن کر حاضر ہوئے اور سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بخیل یعنی آدمی کہتا ہے ربی اللہ۔ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ دین الاسلام۔ من الذی بعث فیکم، نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ان تین سوالوں کے جواب دے چکا تو ایک چوتھا سوال داغا گیا، دنیا میں کھانا کیا کھاتے تھے؟ اب کی بار جواب دیا، میں نے تو دال کے علاوہ کوئی کھانا کبھی چکھا ہی نہیں کبھی۔ اب اس جواب پر یہ کہتے ہوئے اس کی پکڑ ہو گئی کہ دال کے علاوہ کبھی کچھ یوں نہیں کھایا، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے عطا کردہ پاکیزہ رزق میں سے خوب جی بھر کر کھاؤ پیو، لہٰذا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قیامت تک کوڑے مارے جائیں۔ اور یہ کہہ کر اس پر کوڑوں کی ایسی برسات کی گئی کہ بیچارہ درد کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ اب فوراً اسے واپس اسی جگہ لٹا دیا گیا جہاں سویا تھا اور واپس کپڑے تبدیل کر دیے۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو درد سے کراہتے ہوئے بیوی کو سامنے دیکھ کر حیرانی کے عالم میں بولا، ہیں، میں زندہ ہوں؟ میں زندہ ہوں کیا؟ ہاں، تمہیں کیا ہونا تھا بھلا؟ ٹھہرو، میں دال بنا کر لاتی ہوں۔ بیوی یہ کہہ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ فوراً اس نے چلاتے ہوئے آواز دی، نہیں، دال نہیں،
دال کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے خوب کھاؤ پیو، اس لیے میں گوشت لے کر آتا ہوں، آج وہ پکائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں میرے بھائیوں بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ عطا کیا ہے، ہمیں کچھ نوازا ہے، تو اس کو استعمال کرنے میں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کریں، کیونکہ اہل عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔